اس سے ایک تسلسل کے ساتھ ایک سیریز تھوڑا تھوڑا کر کے، تاکہ آقا علیہ السلام کی مجاہدانہ جو کاوشیں تھیں دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، آپ کے اور آپ کے صحابہ اکرام نے کس قدر اس دور کے اندر دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا، کتنی سخت زندگی آپ نے بسر کی، مکہ مکرمہ کو بھی چھوڑا لیکن اس قوم نے آپ کا پیچھا کیا۔ کبھی احد کے اندر آ کر آپ کے گھر کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، آقا علیہ السلام کو وہاں اس کے لیے تیار ہونا پڑا۔ پھر مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا انہوں نے، جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ تمام کے تمام عربوں کو لے کر وہ آئے اور مقابلہ کیا، دین اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی انہوں نے، سارے عربوں نے، لیکن یہ پھونکوں سے چراغ یہ بجھایا نہ جائے گا۔ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کو سخت ترین نقصان ہوا، اور اس نقصان کے دن کے 70 چوٹی کے سردار مارے گئے۔ ابو سفیان اپنے قافلے کو بچا کے تو لے آیا، لیکن پورے کے پورے مکہ کے اندر ایک صف ماتم بچھا ہوا تھا، اور لوگ انتقام کی آگ میں بھڑک رہے تھے کہ کیسے ہم اپنے ان آباء و اجداد کا مقابلہ اور بدلہ لے سکیں۔ ایک یہ بھی بات تھی، اور ایک یہ بھی تھا کہ پورے ریگزار عرب کے اندر قریشی قبیلہ کو ایک امتیاز اور ایک بہت بڑا اعزاز حاصل تھا کہ وہ بے تاج بادشاہ تھے۔ قرآن عزیز نے بھی اس کا ذکر کیا سورہ قریش کے اندر، لإیلاف قریش، اور وہ ان کا آنا جانا کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تاریخ میں دیکھو، جا رہے ہیں، درمیان میں کوئی مملکتیں آتی ہیں تو ان سے ٹیکس نہیں لیتی تھی، خبردار تمہیں اگر ٹیکس لیا تو۔ ملکوں کے ملک گزرتے جا رہے ہیں، اور شام تک جاتے ہیں، ادھر سے یمن تک جاتے ہیں۔ اب یہ بدر کے اندر جب ان کو شکست ہوئی تو پورے عرب کے اندر ان کی اس ناکامی کو کہ یار ایسی ایویں ڈرتے رہنا کو انہیں پلے کچھ نہیں گا کہ 70 انہیں دے چوٹی دے سردار وہ مار چھڑے انہیں انصاریہ نے تے مہاجرات غلامہ نے، تے جے یہ کر سکتے تھے اسی پورے بہت سے قبائل تھے، ان قبیلوں نے ایک تگ و دو شروع کر دی کہ ہم پورے علاقے کے اندر ہم اپنی طاقت کا لوہا منوائیں۔ یہ قریشیوں کو جب پتہ چلا کہ لوگ ہمارے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں، ہماری جو صدیوں کی جو عزت ہے وہ تو خاک میں مل گئی، کیوں نہ ہم انتقام لے لیں۔ اس انتقام کے لیے انہوں نے 3 سے 4 جو لوگ جو تھے وہ ابو سفیان کے پاس آئے، کہ جو قافلہ ابو سفیان تجارت کا بچا کے لے کر آئے تھے وہ دار الندوہ میں وہ سامان بھی پڑا ہوا تھا۔ ان کے سرمایہ کا یہ عالم تھا کہ دگنا منافع لے کر آتے، 1 دینار ہے کسی نے خرچ کیا تو اس کو واپسی بھی 1 دینار منافع دیا کرتے تھے۔ یہ ان کا باقاعدہ طور پر معاہدہ ہوا کرتا تھا، جتنا پیسہ کو خرچ کرتا
اتنے ہی وہ پیسے واپس اسی تجارتی مال میں لے لیتا. عبداللہ بن ابی ربیعہ، اکرمہ بن ابی جہل جس کا باپ مر چکا تھا، حارث بن ہشام اس کا بھائی، صفوان بن امیہ بن خلف، ابو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا جو مالک جو تھا، آپ کو مارا کرتا تھا، وہ بھی قتل ہو گیا. جو یعنی بڑے بڑے سردار وہ لقم اجل بن چکے تھے، واصل جہنم ہو چکے تھے. وہ سارے کے سارے آئے کہ جن کا کوئی باپ، بھائی، بیٹا، ماموں، تایا، چاچا، خالو، وہ کوئی نہ کوئی بدر کے اندر وہ مرا ہوا تھا، لیکن وہ اپنے اس غم کو کیسے مٹانے کے لیے یہ آئے کہنے کہ اے ابو سفیان، ہم سے وہ دکھ سہا نہیں جاتا ہے بدر کا، ہم انتقام لینا چاہتے ہیں اور تمہیں اپنے قافلے کا سربراہ مقرر کرتے ہیں. جتنا بھی دوسری تجویز یہ ہے کہ جتنا بھی ہم نے مال لیا ہے تجارتی قافلے کا، راس المال، اصل زر جو ہے وہ واپس کر دو، اور بقیہ جتنا بھی فائدہ ہوا ہے، منافع ہوا ہے، وہ سارے کے سارا مسلمانوں سے انتقام کے لیے اس جنگ میں جھونک دیا جائے. ابو سفیان نے کہا تو بالکل ٹھیک ہے. قیادت مجھے پہلے ابو جہل کے پاس قیادت تھی، اب یہ ابو سفیان کے پاس آ گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے نا، میں حاضر. اب انہوں نے کہا کہ پیسہ کتنا تھا، کیونکہ 1000 اونٹ تھا وہ جن پہ قافلہ وہ آ رہا تھا. تجارتی قافلہ 1000 اونٹ پہ مشتمل تھا، اور اس کا سرمایہ جو تھا نفع 50,000 پاؤنڈ تھا اس وقت. کتنا پیسہ تھا. اصل زر 50,000 واپس کر دیا اور 50,000 منافع جو تھا وہ اس کے لیے وقف کر دیا کہ بدر کے اندر جو ہمارے مشرک کافر قتل ہوئے ہیں ان کا بدلہ لے جاؤ. قرآن عزیز نے ان کی اس فکر کو کہ تم بدلہ کی بات کہتے ہو اس کا ذکر کیا ہے سورہ کے اندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ انفال ہے. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک کافر جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے مسلمانوں کو روک دے تبلیغ کرنے سے. فَسَيُنْفِقُونَهَا، وہ خرچ تو کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر ان کے پاس یہ صرف حسرت رہ جائے گی، اے کاش ہم نہ خرچ کرتے، نہ جاتے. ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر ان قریب وہ غالب کیے جائیں گے، یعنی ان کے اوپر غلبہ حاصل ہو جائے گا مسلمانوں کا. بدر کے اندر مال تو خرچ کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتا ہے اس انداز کے ساتھ کہ ان کو حسرت رہ جائے گی، وہ اس عظیم مشن کو وہ روک نہیں سکیں گے، اور یہ ایسا ایسا یہ دین اسلام کا مشن جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے خاص ایک قوت رکھی ہے کہ جتنا اس کو دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. تو اس دور کے اندر آپ دیکھیں کہ دشمنان اسلام اپنی انتقام کے اندر کس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ اپنا سارا مال و دولت ان کا کوئی پرواہ نہیں، بدلہ لے لو جا کر مسلمانوں سے، اور وہ اپنے قافلہ تیار ہو جاتا ہے، قافلے کے لیے تیاری شروع ہو جاتی ہے. اور اسی اسرات کے اندر کہا جاتا ہے کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی انہوں نے اسلام کو اظہار نہیں کیا تھا. کون؟
سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے خفیہ خط لکھا آقا علیہ السلام کو، اور ایک آدمی کو جس کا نام ہے بنی غفار، اس کو بنی غفار کے ایک آدمی کو خط دیا کہ فوراً تیزی کے ساتھ جاؤ اور میرے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ کو جا کر بتاؤ کہ مشرکین مکہ انتقام کے لیے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس وقت وہ بھرپور تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، لہذا تم بھی اپنے آپ کو تیار رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں تشریف فرما تھے۔ قباء میں جب آپ کو خط دیا گیا، کیونکہ آپ خط پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھائی اور پڑھائی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ویسے ہی کمال حکمت ہے، بالکل آپ نہیں پڑھنا جانتے تھے اور نہ ہی لکھنا جانتے تھے، اس لیے آپ کو نبی امی کہا۔ کیا کہا؟ نبی امی کہا کہ دنیا کا کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ محمد مصطفیٰ میرے شاگرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کی امیت کو اتنا بڑا دنیا کے لیے معلم بنا کے رکھ دیا کہ دنیا کے اندر عمومی طور پر ہوتا ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں کہ میرا فلاں استاد ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ فلاں استاد کا بڑا چنڈیا آدمی، تو جس کا استاد رب العالمین ہو ایسے شاگرد کا کیا کمال ہوگا، کتنی عظمتوں کا حامل ہو، وہ پھر محبوب ہو، پھر امام الانبیاء ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ جو کیفیت تھی دنیا کے اندر کسی کو بھی نہیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ ہم ہی آپ کو فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہم آپ کی پرورش بھی فرمائیں گے، اور آدم سے پہلے لے کر آ رہے ہیں آپ کو، اور جو علم عطا کریں گے دنیا اس کا کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکے گی، ایسا آپ کو پڑھائیں گے۔ وہ فوراً پہنچے۔ ابی بن کعب جو تھے وہ ان سے کہا گیا، عبداللہ بن ابی یا ابی بن کعب وہاں پہ موجود تھے، ان کا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو میں کہ ایسے ایسے مشرکین مکہ بدر کا انتقام لینے کے لیے آ رہے ہیں، اور بڑے بھرپور انداز کے ساتھ یہ سارے کا سارا پیسہ منافع جو ہے وہ اس پر خرچ کر رہے ہیں انتقام لینے کے لیے۔ جبیر بن مطعم جو بعد میں صحابی ہو گئے تھے، اس کا ایک حبشی غلام تھا جس کو واشی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ واشی۔ یہ چھوٹے نیزے کو مارنے کا بڑا ماہر تھا۔ تو جبیر بن مطعم نے کہا کہ اگر تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دے، کیونکہ اس نے بدر کے اندر میرے چچا تعیمہ کو حضرت حمزہ نے قتل کر دیا تھا، تو میرے دل میں انتقام ہے کہ میرا چچا میرا مربی محسن تھا تعیمہ۔ تو جبیر بن مطعم کہنے لگے کہ اگر تو اے واشی میرا غلام ہے، تو اگر تو حمزہ کو قتل کر دے گا میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس کا حرابہ، اس کا کہتے ہیں اس کو چھوٹے نیزے کے ساتھ ہم ایسے کر کے نشانہ بازی کرنا، یہ بھی تیار کیا، اور اس نے پریکٹس کرتا رہا صرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کی، کہ میں آزاد ہو جاؤں گا غلامی۔ تو اس طرح یہ چیزیں چلتی ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کو آہستہ آہستہ بیان کریں گے کہ کیسی تیاری ہو رہی تھی۔ یہ تاریخی، یہ اس کو کہتے ہیں سیرت، ہمیں اس سے بھی آگاہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری یہ حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔